100% مسلمان اللہ کے فرائض پر جمع ہو، یہ اقامت دین ہے، اس کے لیے نکلنا ہے۔ میرے دوستو، اس کام میں، اس راستے میں اللہ کا امر سمجھ کر نکلنا، اللہ کا امر اس کے لیے، اس راستے میں اللہ کا امر سمجھ کر دین سیکھنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ دین سیکھنا بڑا بنیادی کام ہے، فرض ہے، لیکن دین سیکھ لیا، دین سیکھنے کے لیے نکل جانا صرف یہ تو کوئی نکلنے کا اصل مقصد نہیں ہے۔ نکلنے کا جو مقصد ہے دین قائم کرنا ہے۔ 100% مسلمان اللہ کے فرائض پر جمع ہو، یہ اقامت دین ہے، اس کے لیے نکلنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ذمہ داری میری ہے، ذمہ داری مجھے نہیں کرنا، پورا ہم میں تعلم کر لے کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے، ماہانہ 10 دن اور روزانہ 8 گھنٹے کی مسجد کی آبادی کے لیے اس کا پورا مجمع اس کا عزم کر لے۔ اس کے بغیر ماحول ہوتے ہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح میرے اسی کام مقصد کے لیے نکلنا ہے۔ جہاں جماعتیں کو بنا ہے، جماعتیں جہاں ہو سکے پیدل چلیں۔ آپ ٹرین سفر کر رہے ہیں، اس بات کا پورا خیال رکھیں ہماری ذات سے قانون کی خلاف ورزی کہیں نہ ہو۔ یہ حکام، یہ انتظامیہ، یہ پولیس، یہ تو ہماری مدد کے لیے ہے، یہ تو ایک انتظام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے انتظامیہ کی مدد ہم کریں، بجائے اس کے کوئی ہمیں الزام دے کر مدد کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ انتظامیہ کی مدد کریں۔ آپ ٹرین میں نماز پڑھیں، گزرنے والوں کو دشواری نہ ہو، راستے میں نہ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ آپ رک جائیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ہماری اس طرح پڑھیے، سیٹ کے اندر کی طرف ہوگا، چاہے 2 ساتھی نماز پڑھیں جماعت کر کے، لیکن مجمع کو روکنا یا ان کو پریشان کرنا ایک اور بیماری ہے ہمارے ساتھیوں میں۔ جس جماعت سفر کرتی ہے نا ٹرینوں میں، تو جی ہم جماعت ہیں، ہمیں تعلیم کرنی ہے، بھائی صاحب آپ سیٹ چھوڑ کے باہر جائیے، بھائی صاحب آپ ادھر آ جائیے، ہماری جماعت کے ساتھ رہے گی، کیوں کے ساتھ رہے گی، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ تعلیم کریں گے، آپ سے کس نے کہا ٹرین میں تعلیم کرنے کے لیے؟ ٹرین تعلیم کرنے کی جگہ تھوڑی ہے۔ تعلیم کتاب پڑھنے میں تعلیم نہیں کہتے، آپ کے برابر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ اسے کلمہ سکھلائیں، تعلیم ہے، آپ سے نماز سکھلا رہے، یہ تعلیم ہے۔ کس نے کہا آپ سے کہ صرف کتاب پڑھنے کی تعلیم ہے؟ ہماری جماعتیں مسافروں کو تنگ کرتی ہیں۔ ہم 8 آدمی کی جماعت ہے، ہماری سیٹیں ایک ساتھ ہو جائیں گی، ایسا آپ ادھر ہو جائیے، آپ ادھر چلے جائیے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے؟ جس کی سیٹ ہے اس کا حق ہے۔ آپ بجائے حقوق کا ادا کرنے کی مشق کرنے کے، آپ خروج میں حق مار رہے ہیں لوگوں کو۔ اس سے آپ کو بچائیے۔ اسٹیشنوں پر نماز پڑھنے میں بھی اس کا خیال رکھیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کسی راستے میں لمبی جماعت کرنا یا لمبی نماز پڑھنا بالکل نہیں۔ سنتیں تو سفر میں سنت چھوڑنا سنت ہے، وہ بھی لیکن سواری پر۔ آپ مسجدوں میں ہیں، اپنی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں کا رخ بنا ہے، تو وہاں تہجد کا، سنتوں کا، ساری باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جہاں کا رخ بنا ہے جماعتیں وہاں جائیں، اور اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ ہم سب سے پہلے مسجد میں تھے۔ مسجد سے ہمارے کام کی ابتدا ہے، مسجد میں داخل ہو سننے طریقے سے، اور اس سے پہلے تو مسجد کا اہتمام کرے۔ 2 رکعت کا مکروہ وقت نہیں ہے، عصر کے بعد کا وقت نہیں ہے، کہ نوافل کا وقت نہیں ہے، اور ایسے زوال کے وقت میں، اور ایسے سورج شروع ہو رہا ہو تو ایسے وقت میں نوافل نہ پڑھیں۔ ہاں اس کے علاوہ وقت ہے تو آپ 2 رکعت ایک مسجد پڑھ کر سب سے پہلا کام مشورہ ہے۔ مشورے مقامی ساتھیوں کو ضرور ساتھ لیجیے، مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر ملاقاتوں کا نظم بنائیے، متکلم آپ کے ساتھی رہے اور مقامی ساتھی آپ کے رہبری کرے۔ یہی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مقامی آدمیوں کو رہبر بنا کر ان سے کام لیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جہاں جائیں وہاں جا کر ساتھیوں سے ملاقاتیں کریں۔ ہمارے چند گشت انتہائی اہم ہیں۔ عمومی گشت سب سے بنیادی چیز ہے، جو اسلام میں ریڑھ کی ہڈی، وہاں جیسا فرماتے تھے گشت اسلام میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی کا ایک محرک سرک جائے تو آدمی کا پورا بدن ڈھیر ہو جاتا ہے، نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے نہ پاؤں اٹھا سکتا ہے، کیونکہ وہ کمر کی ایک ہڈی سرک گئی ہے۔ اس لیے 20 سال بستروں پر گزار دیتے ہیں لوگ، کیونکہ
کمر کی ہڈی میں فرق آ گیا. ہمارے ایسا کا محفوظ کہ گشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. مطلب یہ تھا کہ اگر گشت صحیح طریقے سے ہو گیا، گشت میں سامانوں کو نہ دیکھا، بازاروں کو نہ دیکھا، چیزوں کو نہ دیکھا، فرمایا اگر ایسا کیا پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت لے کے لوٹو، پہلے زیادہ محبت لے کے لوٹو. فرمایا کہ ہاں گشت یا گشت صحیح طریقے سے ہو جائے تو پھر یہ پورا بدن یعنی سارے اعضاء سلامت رہیں گے. اگر گشت صحیح طریقے سے ہو جائے کہ ہم دعوت دے کر لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لے آئیں تو پھر فرماتے تھے کہ پھر اس سے سارے اعضاء، مدارس، مساجد، مکاتب، تحریکیں، تنظیمیں، گھریلو مسائل، سارا نظام جو اعضاء ہیں انسان کے جسم کے، ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی. اگر یہ گشت صحیح طریقے سے ہو جائے، اگر یہ کمر کی ہڈی اگر مضبوط ہے تو سارے کام زندگی کے ساتھ ہوں گے. میں تو مثال دے کر رکھا تھا عمومی گشت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑھتے لوگوں کی طرف، خود دعوت دیتے، کسی فرد کا درجہ ایسے کم نہیں سمجھتے کہ آپ کو خود دعوت دیں. اس طرح ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے. دوسرا عمومی گشت ہو گیا، لوگ آ گئے، بات ہو گئی، سمجھ گئے، اب ان کو وصول کرنا. ہاں جی میں نام لکھ لیجیے، آپ نے نام لکھ لیا، وہ چلا گیا. آپ کو چاہیے کہ اسے وصول کر کے لائیں. وصولی گشت انہیں وصول کر کے لائیں، ان کا خرچہ لے کر، ان کا حصہ لے کر، جماعت بنا کر. جماعتوں کو چاہیے کہ جماعتیں نکالیں، جماعت کو چاہیے کہ جماعتیں نکالیں. اور میری بات آپ سب نوٹ کر لیجیے گا، 4 مہینے سے کم بعد کوئی جماعت کسی ملک میں، کسی مسجد میں، کسی علاقے میں کام ہو، وہاں یا نہ ہو، علاقہ بنجر ہو یا علاقہ کام کرنے والوں کا ہو، 4 مہینے سے کم کی بات کسی کی زبان پر نہ آئے. چلو کیا کہتے سب سے قرآن میں اس سے کم کی بات 4 مہینے سے کم کی تشکیل زبان پر ہرگز چلہ کا لفظ نہ آئے زبان پر. اچھا آپ یہ کہیں گے چلیے خیر اگر نہیں چاہیں گے یہ بھی نہ وہ کہتے ہیں میں سیدھا دوں گا آپ کے، آپ 4 مہینے کے لیے چاہیں. جب وہ کہہ رہا ہے میں سیدھا دوں گا آپ سیدھا قبول کر لیں. آپ یہ مت کہیے کہ نہیں سیدھا نہیں چاہیے، آپ سیدھا قبول کر لیں. اس بھی تو قبول کر لیجیے کہ شاید 40 دن کے دوران 4 مہینے پورے کر لیں، سیدھا کر لیں. 4 مہینے سے کم کی تشکیل ہرگز نہ ہو. مولانا صاحب کا یہ سب سے اس زمانے کا ملفوظ ہے جب پہلی جماعت جیسے کراچی بھیجی، اس زمانے کا یہ حکم کہ 4 مہینے سے کم کی بات نہ کرو. چاہے کوئی نئے سے نئے آدمی ہو، بڑے سے بڑا تاجر ہو، بڑے سے بڑا کوئی بلڈر ہو، بڑے سے بڑا کوئی مالدار ہو، کوئی وزیر ہو، 4 ماہ سے کم کی بات نہ کرو. مولانا صاحب کا ملفوظ ہے ہر سال 4 مہینے ساتھ سے نکلنے کو. اپنا اگر زندگی نہ بنایا ایمان کا مزہ نہیں کر سکتے. تو معمولی بات ہے. اس لیے آپ جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں جم کر بات رکھیں، بچانے کی جم کر تشکیل. امت استعداد ہے مگر اگر آ جائے بھی تو ویسے کسی کا بھی 4 سال کے لیے آپ کو جانا ہے فیملی کے بغیر، ہاں جی چلے تیار. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں استعداد ہے. اگر ویزا آ جائے آپ کا کسی ملک سے اور وہاں سے آپ کو 2-4 لاکھ روپے کی آپ کو تنخواہ ملنے لگے تو آپ کی ماں، آپ کے باپ، آپ کے بھائی بہن بیوی سے گے خدا کے واسطے چلے جاؤ، خدا کے واسطے چلے جاؤ. آپ کی خوشامد کریں گے. آپ نہیں جائیں گے تو ان کو وہ ناراض ہوں گے آپ سے کہ آپ نہیں جا رہے. آپ سوچے جیسے دنیا کے لیے اتنی استعداد ہے. مجھے ایک سامنے آگے شکایت تھی کہ میں اپنے بچے کو ملک بھیجنے چاہ رہا ہوں، جانے کو تیار. آپ دعا کر دیجیے اللہ کے واسطے وہ چلا جائے. اس سے کچھ تمام ملازمت مل رہی ہے، بڑی اچھی آمدنی ہو رہی ہے. میں تو کہتا ہوں آپ ہی آدمی دنیا کے لیے مارا مارا پھرے، جبکہ صحابہ اکرام کی نقل و حرکت ملکوں میں دین کو قائم کرنے کے لیے صلاحیت ہے، لیکن بس ذرا سا رخ پھیرنے کی ضرورت ہے. اس طرح ہمیں انشاءاللہ ہر جگہ سے نقل جماعتیں جو 4 ماہ لگائے ہوئے 3 بار آپ کھل کر ان کی تشکیل کریں بیرون کے لیے. 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ پر اس کا مطالبہ کریں. اس میں جھجکنا یہ امت کی صلاحیتوں کو ضائع کر دینا. بالکل نہیں. آپ بتائے 2 لاکھ کے لیے کون تیار ہے؟ 3 لاکھ خرچ کرنے کے لیے کون؟ اس سے حوصلے بڑھیں گے. صحابہ کرام کے زمانے میں تشکیل کا طریقہ یہی کہ یہ تقاضا آ گیا ہے، اس تقاضے پر یہ خرچہ کون دے گا. اسی طرح اس طرح ہمیں انشاءاللہ ہمت سے ہر جگہ بیرون کے لیے تشکیل بھی کرنی. تیسرا گشت وہ ہمارا تعلیمی گشت ہے. تعلیم کے ساتھ گشت کا اہتمام کریں. میں عرض کر چکا تعلیم کے ساتھ. اسی طرح ہمیں
وہاں کی خصوصی ملاقاتوں کے ذریعے علماء ہیں یا خواص ہیں ان کی خدمت میں جانا ہے. علماء سے تو ملاقات کر کے کہا کرو ہماری جماعت مسجد میں آ رہی ہے, آپ اگر تشریف لا کر ہمیں چند کلمات آپ فرما دیں گے, ہمیں بھی فائدہ ہوگا, ہماری جماعت کو فائدہ ہوگا. تو علماء سے بھی عرض کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو وقت دے کر وہاں کے عوام سے تعلق قائم کریں. علماء عوام کے درمیان یہ موبائل, علماء عوام کے درمیان غم پھلے, یہ نہ عوام کی تربیت کا طریقہ ہے, نہ تعلیم کا طریقہ ہے. کچھ نہیں ہے. عوام علماء کا اجتماع چاہتے ہیں مساجد کی سطح پر, تاکہ ہر مسجد مدرسہ بنے اور یہاں سے امت کو دین سکھلایا جائے. اس کا اہتمام فرمائیں. علماء کی زیارت کو عبادت یقین کریں اور علم علماء سے محبت کریں. اس طرح ہمیں نکل کر اس طرح محنت کرنی ہے. میرے دوستو عزیزو, ہر جگہ سے نقل جماعتیں نکالنے کی پوری کوشش کرو. جب تک ایک مسجد کی آبادی کی ترتیب پر نہ آ جائے, وہاں کے اطراف کے گھروں میں پانچ اعمال زندہ نہ ہو جائیں, جماعت آگے نہ بڑھے. عام طور سے جماعتیں کرتی ہیں کہ یہاں جماعتیں آگے چلو, مقامی سازی کہتے تھے آپ آگے بڑھ جائیں. وہ جماعتیں آگے بڑھا دی جاتی ہیں جو جماعتیں مقامی لوگوں پر بوجھ بنتی ہیں. جی ہاں, ہم تو صاحب کہتے ہیں اگر آپ جا رہے ہیں مہمان بن کر تو مقامی ساتھی کہیں گے کہ آپ آگے بڑھ جائیں گے. اگر آپ جا رہے ہیں میزبان بن کر, حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تم اللہ کے راستے میں نکلا کرو تو مال زیادہ لے کے نکلا کرو, اور جہاں جاؤ وہاں دسترخوان وسیع کرو اور وہاں کے لوگوں کا احترام کرو. اگر آپ صبح شام مقامی لوگوں کی دعوت کریں گے, انہیں کھلائیں گے پلائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے, میں تو کھل کر کہتا ہوں, دعوت کے بغیر مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے, اور دعوت دین کی دعوت کے بغیر کھانے کی دعوت کر دینا خلاف سنت ہے. تو کھل کر کہتا ہوں سنت یہ ہے کہ دعوت دین کی دعوت کے ساتھ اکرام دعوت کے بغیر یہ خلاف سنت ہے. اس لیے آپ سے میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ جماعت میں نکل کر جہاں جاؤ, بجائے آپ ان کے مہمان بنے انہیں اپنا مہمان بنائیں. آپ داعی ہیں, آپ میزبان ہیں, وہ آپ کے مہمان ہیں, وہ بچوں ہیں. اگر اس طرح محنت ہوگی تو جماعت کو مقامی لوگ کہیں گے جی ماشاء اللہ آپ اور قیام کیجیے, جماعتیں نکل رہی ہیں, لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. اور اگر آپ اس میں لگ گئے کہ بھائی مقامی لوگ ہمارا کوئی انتظام کر دیں تو آپ کو بہت کون اٹھائے گا, پھر آپ کو کہا جائے گا آپ اسی جگہ منتقل ہو جائیں گے. نہیں, اس نے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مسجد میں جم کر کام کرو, چاہے 8 دن 10 دن. میں نہیں کہتا کوئی 3 دن 4 دن کا کوئی اصول ہے, بالکل نہیں ہے. کوئی اگر کہتا ہے مسجد میں اتنا ٹھہرنا ہے, کوئی اصول نہیں ہے. سب سن لیں, مسجد میں جتنی ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے, مقامی کام شروع ہو جائے, مسجد کی آبادی کی ترتیب یہاں شروع ہو جائے, یہاں سے جماعتیں لا کر راستے میں نکل جائیں, اور گھروں کے اندر مردوں کے ذریعے سے گھروں میں 5 اعمال زندہ ہو جائیں. جب آپ یہ دیکھ لیں کہ مسجد کے اطراف میں کام کی فضا بن گئی باہر, تو تب آگے بڑھیں. چاہے آپ 10 دن 15 دن ایک جگہ لگ جائیں, تو رہے مسجد میں جواب کیا بات. اس طرح ہمیں ایک ہی جگہ جم کر کام کرنا پڑے گا. صبح کو یہاں, شام کو وہاں, صبح کو یہاں, شام کو وہاں. اس سے تو میرے دوست عزیزوں ایک ہی جم کر کام نہیں ہو پاتا ہے. ہماری جماعتیں جس علاقے میں جائیں وہاں کی ایک مسجد میں کام جما کر اگلی مسجد میں جائیں, اسے اہتمام کریں گے انشاءاللہ کوشش. ایک بات ضروری ہے آخری کہ اللہ کے راستے میں نکل کر سامان خریدنا, چیزیں خریدنا, اس سے تو اپنے آپ کو بہت بچائیں گے. یہ تو خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ بات اتنی بری سمجھی جاتی تھی, اتنی بری سمجھی جاتی. عمر رضی اللہ عنہ نے جماعت روانہ کی. جب جماعت واپس آئی تو مصر کے علاقے میں انہوں نے بہت بڑا میدان فتح کیا تھا اور بڑی کوشش سے کام کیا تھا. وہاں سے مصر کا باریک کپڑا خرید لیا, اور مدینے میں موٹے موٹے کپڑے پہنتے تھے سن کے. وہاں سے باریک کپڑا اچھا لگا, وہ خرید لیا. وہ کپڑے پہن کے واپس آئے, وہی سلوا لیے اس جماعت میں. جب واپس آئے انہوں نے بڑی محنت کی تھی اور بہت بڑا علاقہ فتح کیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر سخت ناراض, ان سے منہ پھیر لیا, سلام کی جواب نہیں دیا کسی. تو لوگ پریشان ہو گئے, کیا بات ہو گئی, اگر امیر ناراض تو اللہ ناراض. آئے سب کھانی کہ میں جو چاہے کر لو, امیر سے کیا ہوتا ہے. وہاں امیر کے ناراضگی سے اللہ کی ناراضگی کا اتنا یقین تھا کہ جماعت پریشان ہو گئی. عبداللہ بن عمر کے پاس گئے, جا کر ان سے کہا کہ جی ہم تو کوئی ایسے میں تو وجہ سے نہیں آ رہی ہے, تمہاری کی ناراضگی سخت ناراضگی ہے. ہمارے اسلام کا جواب نہیں دیا, ہم سے منہ پھیر لیا اور ہمیں باہر نکال دیا. کیا وجہ پیش آ گئی, ہم نے کیا جرم کر دیا. بیٹی سے پوچھا جا کے, شاید جا کر جب پوچھ لیں اپنے ابا جان سے کہ جی کیا ہوا, جماعت کی کیا پتہ ہے, معاف کر دیں کیا ہوا. حضرت عمر نے کہا دیکھو اور تو کوئی وجہ ناراضگی کی نہیں ہو سکتی,
تم لوگوں نے وہاں کپڑا خریدا ہے اس لیے تم نہ یہ پیسہ جو خروج کا یہ وقت امانت ہے، اللہ کے اس کا جواب دینا۔ انہوں نے صاف فرمایا حدیث میں کہ جو نکلنے کے زمانے میں جس چیز کا بھی ارادہ کرے گا وہ لے کے آ جائے گا، ہدایت نہیں ملے گی، یہاں دنیا مل جائے گی۔